میڈیا چیخ چیخ کر کے کہتا ہے غیر مسلم اسلام کو بدنام کرنے کے لیے آیت کریمہ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ کہ مشرک جہاں بھی ملے ان کو پکڑ کر کے قتل کر دو، یہ آیت پیش کر کے اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے۔ اور بہت سے کرائے کے وہ ٹٹو جو سیاست کی نظر ہو کر کے اور اینکر بن کر کے اسلام اور مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے ٹی وی اینکروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، وہ بھی اس بات کی صراحت نہیں کرتے، کیونکہ اگر صراحت کریں گے تو لفافے ملنا بند ہو جائیں گے، چیک ملنا بند ہو جائے گا۔ آپ اگر اسلام اور مسلمانوں کی نمائندگی کر رہے ہیں تو اسلام کی ترجمانی کرنا ایک امانت داری ہے، آپ نے نہیں کیا تو آخرت میں آپ کو جواب دینا ہوگا۔ لہذا ان چیزوں کو سامنے رکھیں اور ان چیزوں کی بنیاد پر آگے بڑھیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو یہ جو حکم دیا گیا کہ جہاں بھی مشرک ملے ان کو قتل کر دو، یہ خاص پس منظر میں تھا، یہ عمومی حکم نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین نے خاص پس منظر میں خاص حالات میں یہ حکم دیا تھا، اور اس کو اپلائی کرنا ہر دور میں یہ گنجائش اس بات کی شریعت اسلامیہ میں ممکن نہیں ہے، بلکہ شریعت اسلامیہ چیخ چیخ کر کے مشرکوں کے حقوق کا تذکرہ کرتی ہے، غیر مسلموں کے حقوق کا تذکرہ کرتی ہے۔ ان چیزوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور چند دلائل کو، چند آیتوں کو جو خاص پس منظر میں نازل ہوئی یا کہی گئی، چند احکامات جو خاص پس منظر میں دیے گئے، ان کو ہائی لائٹ کر کے اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے۔ لہذا یہ وتیرہ چھوڑا جانا چاہیے۔ تو میثاق مدینہ کے جو بنود تھے ان کا اختصار کے ساتھ میں تذکرہ کر دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی قبیلوں کا نام لے لے کر کے فرمایا کہ تمام قبیلے ایک تصور کیے جائیں گے، سب قبیلوں کو ایک تصور کیا جائے گا، وہ اپنے مسائل کو خود حل کریں گے، اور اسلامی ریاست اس میں کوئی دخل نہیں دے گی۔ آپ سوچیں آج کے دور میں مسلمان جس انداز سے تل ملاتا پھرتا ہے، عدلیہ کے خلاف آوازیں بھی اٹھائی جاتی ہیں، یہ بند مسلمانوں کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے، اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ان کو ان کے لحاظ سے فیصلے کرنے دیں۔ آپ خاندانی مسائل کو اپنے علماء کے ذریعے حل کریں، آپس میں اتنا انتشار نہ ہو کہ غیر فائدہ اٹھا سکیں، ایک دوسرے کا احترام کیا جائے۔ تو یہ بنیادی نقطہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میثاق میں یہ لکھوایا کہ مسلمانوں کے لیے ان کا دین ہے، وَلِلْيَهُودِ دِينُهُمْ، اور یہودیوں کے لیے ان کا دین ہے، اور اس پر یہودیوں سے دستخط کرائے گئے۔ ایسے ہی یہ طے ہوا کہ جو اس معاہدے کو توڑے گا صرف اس کو توڑنے والے کو گرفتار کیا جائے گا، اس کو سزا دی جائے گی، اور پورے قبیلے کے اوپر کسی انداز کی آنچ نہیں آنے دی جائے گی۔ انہی بنود میں اہل مدینہ میں ایک قوم مانے جانے، اہل مدینہ کی ساری اقوام ایک قوم مانی جائیں گی۔ اگر باہر سے کوئی مسلمانوں پر یا اہل مدینہ پر، یہودیوں پر حملہ کرتا ہے تو سارے کے سارے لوگ مل کر کے اس کا مقابلہ کریں گے۔ مسلمانوں کی صفوں میں یہودی بھی شامل ہوں گے، اور مل کر کے دشمن کو کھدیڑا جائے گا۔ معاہدے کا ایک بنیادی بند یہ بھی تھا، جنگ میں جو خرچ آئے گا اس کے بارے میں بھی لکھا گیا کہ جو خرچ آئے گا دونوں کے دونوں مل کر کے اس کو برداشت کریں گے، یہودی بھی دیں گے، مسلمان بھی دیں گے، اور دونوں برداشت کریں گے۔ یہ بھی لکھوایا گیا کہ اگر کسی پر ظلم ہوتا ہے تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ جو مظلوم ہے وہ یہودی ہے یا مسلمان ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا جو مظلوم ہے اس کا تعلق کس مذہب سے ہے، بل ان النصر للمظلوم، بلکہ نصر اور مدد اور تعاون مظلوم کا کیا جائے گا، مظلومیت کی بنیاد پر اس کو سہارا دیا جائے گا۔